جہنم سے بچنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے، سب سے پہلے نمبر پر ایمان، توحید اور عقیدے کی پختگی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ 6 ارکان ایمان ہیں، ان کو اچھی طرح سے جانیں، مضبوطی کے ساتھ اس پہ جمے رہیں، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں، اپنی زبان سے اقرار کریں اور اس ایمان کے مطابق ہم عمل کریں۔ اگر ہمارے ایمان میں خلل ہے، ہماری توحید میں خلل ہے، ہمارے منہج میں خلل ہے تو ناظرین کرام کوئی چیز ہم کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے۔ توحید اور ایمان وہ چیز ہے جو ہم کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی آیتیں اور صراحتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتباع سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ ہم نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں، روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھیں، ذکر و اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر عمل کیا جانے والا عمل برباد ہے اور اس کی کوئی ویلو اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جس کی ضرورت ہے کہ ہم عمل صالح انجام دیں، اچھائیوں کو انجام دیں، برائیوں سے بچیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، سچ بولیں، امانت کا خیال رکھیں اور سچائی کے ساتھ رہیں، اچھائیاں جتنی بھی ہے تلاوت، ذکر، تسبیح، تحلیل، وہ نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، سود سے بچیں، زنا سے بچیں، مرڈر سے بچیں، ہر قسم کی برائیوں سے بچیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں اسے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں ہمیں جہنم سے بچنے کے الفاظ سکھائے ہیں اور کلمات سکھائے ہیں۔ تو ایمان کے بعد، عقیدے کو درست کر لینے کے بعد، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، جو ایمان کو درست نہیں کرتے ہیں مگر نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ جا کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے فریاد رسی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہم کو صحت دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام معاف کیجئے گا، یہ ساری چیزیں شرکیہ ہے، یہ سب شرک کے کام ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی شفا دے سکتا ہے، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ مصیبتوں سے ہمیں دور رکھ سکتا ہے، نہ ہمارے مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے، نہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو توحید کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے اقرار کیا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ان کے فتاووں پر چلتے ہیں، ان کی رائے پر چلتے ہیں، ان کے مشوروں پر چلتے ہیں، مختلف مسالک پر چلتے ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جو عمل انجام دیں ہم کو اسی طریقے سے عمل انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا اتباع سنت کا اہتمام کرنا اور پھر عمل صالح انجام دینا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہنا۔ آئیے کچھ دعاؤں کو ہم پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں سے بہت اہم دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں نیکی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یہ بہت ہی چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ اسی طریقے سے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے یہ کائنات، تو نے چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طریقے سے ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا اس کو رسوا کر دیا، تو ہم کو بچا لے، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا ایسے ہی سکھاتے تھے
جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، پھر مسیح الدجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اللہم رب جبریل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، ہم جو ہے جہنم کی گرمی سے پناہ چاہتے ہیں اور عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں۔ سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ اپنے عذاب سے بچا لے جس دن اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ دعا کرتے تھے، بہت زیادہ جو دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ یہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے، بھلائی دے دے، نیکی دے دے، اور آخرت میں نیکی دے دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لہذا یہ دعائیں اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ جیسے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کرنی چاہیے، سجدے میں دعا کرنی چاہیے، نماز کے دوران تشہد میں دعا کرنی چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے، صبح صادق سے پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جاگ کر کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب جہنم سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مواقع جو دعا کے ہیں، اس لیے کہ عمل کے ساتھ ساتھ دعا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو نہیں حاصل کر لیں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں بن جائیں گے، ناظرین کرام، ہم اپنے عمل سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ یاد کیجئے جس کو ہم نے جنت کے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ کتنا بھی ہم عمل کیوں نہ کریں، ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ لہٰذا عمل میں محنت کرنا اور جو ہے کیا نام ہے دعا کرنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو قبول فرما، یہ دعائیں کرنا یہ عذاب جہنم سے حفاظت کے لیے راستہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے اسماء الحسنی و صفات علیٰ کے وسیلے سے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں جہنم سے بچا لے، ہم سب کو جنت کا مستحق بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔